السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اسٹیٹ نرسنگ کونسل کا تعاون حاصل کرتے ہوئے سرکاری و خانگی شعبوں میں برسر خدمات خود ساختہ نرسز کو برخاست کرنے کا فیصلہ۔ غیر تربیت یافتہ نرسوں پر عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا الزام۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے میٹرو اسٹیشنوں تک بس سروس کی فراہمی کے لیے L&T میٹرو کے ساتھ معاہدہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر TSRTC VC سجنان نے بتایا، حیدرآباد اور سکندرآباد کے عوام کو بہتر سٹی بس سروس فراہم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا۔ TRS کے کارگزار صدر و وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے دہلی کے آقاؤں کے منہ پر تماچے کی طرح منوگڑھ میں فیصلہ سنانے والے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ رائے دہندوں نے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترقی کے حق میں ووٹ دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز پر 50,000 روپے جرمانہ کیا عائد۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے کوآپریٹو الیکٹرک سپلائی سوسائٹی کے انتخابات منعقد کرنے عدالت سے مزید وقت مانگا تھا، جبکہ عدالت نے شیڈیول مقرر کیا تھا۔ شہر میں موسم اچانک سرد، درجہ حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں کئی شہری امراض کے شکار۔ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وائرل انفیکشن کے معاملات میں اضافہ۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے نام کی تبدیلی سے متعلق پارٹی کی جانب سے ایک پبلک نوٹس جاری۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کا نام تبدیل کیا جا رہا۔ یہ نوٹس TRS کے صدر K چندرشیکھر راؤ کی جانب سے جاری کی گئی۔ انتخابی نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت، ونود کمار۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں خامی کے سبب ہی وزیراعظم مودی ملک میں صرف 32% ووٹ حاصل کر کے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ نظام آباد میں چوری کی وارداتیں، مہاراشٹر کے گروہ پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے چوروں کا اس میں ہاتھ، جن کو پکڑنے کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں سرگرم۔ نوٹ بندی بڑی ناکامی تھی، KTR نے کہا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے 50 دن دیجیے، اگر میں ناکام رہا تو مجھے جلا دیجیے۔ انہوں نے # نوٹ بندی کی ناکامی بھی لگائی اور ساتھ ہی اپنے دعوے کی حمایت میں اخبارات کے تراشے بھی پوسٹ کیے۔ بھارت جوڑو یاترا کا تلنگانہ میں اختتام۔ تلنگانہ میں آج شام یہ یاترا اختتام کو پہنچے گی، جہاں پر 390 کلومیٹر کا احاطہ کیا جائے گا۔ آج صبح راہل گاندھی نے تلنگانہ کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ اس یاترا کا کاماریڈی ٹاؤن میں احیا کیا۔ آندھرا پردیش میں ایک حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو دیا جنم۔ مناسب سڑک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اسٹیٹ نرسنگ کونسل کا تعاون حاصل کرتے ہوئے سرکاری اور خانگی شعبوں میں برسر خدمات خود ساختہ نرسز کو برخاست کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر تربیت یافتہ نرسوں پر عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا الزام ہے۔ BS نرسنگ، GNM اور ANM کورس میں سند حاصل کے بغیر ہزاروں کی تعداد میں غیر تربیت یافتہ نرسز خانگی دواخانوں میں کام کر رہی۔ رجسٹرڈ نرسنگ
ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ان نرسز کو خانگی اور کارپوریٹ ہاسپٹل انتظامیہ کی تائید حاصل ہے۔ تلنگانہ نرسنگ کونسل نے غیر تربیت یافتہ نرسز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمام تربیت یافتہ نرسز کو کونسل میں رجسٹریشن کرانے کی ہدایت دی ہے۔ کونسل کی جانب سے تلنگانہ میں نرسنگ رجسٹریشن اور ٹریکنگ سسٹم کو متعارف کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت نرسز کو خصوصی شناختی کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ رجسٹر تلنگانہ نرسز کونسل پدماوتی کے مطابق ریاست بھر میں جملہ 32,124 تربیت یافتہ نرسز کو شناختی کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے میٹرو اسٹیشنوں تک بس سروس کی فراہمی کے لیے L&T میٹرو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر TSRTC VC سجنا نے بتایا کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے عوام کو بہتر سٹی بس سروس فراہم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ L&T کے نمائندے مرلی وردار ارجن اور رشی کمار ورما نے بس بھون پہنچ کر VC سجنا سے ملاقات کی ہے اور معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے VC سجنا نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے طے پائے جانے سے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے عوام کو سہولت بخش سفر کی خدمات فراہم کی جا سکے گی۔ میٹرو اسٹیشن کے اشتراک سے سٹی بسیں چلائی جائیں گی اور بہت جلد ٹائم ٹیبل اور انڈیکٹ بورڈز کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ میٹرو اسٹیشن پر انفارمیشن سینٹرز کے قیام اور انویسٹمنٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ TRS کے کارگزار صدر اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے دہلی کے آقاؤں کے منہ پر تماچے کی طرح منگڑ میں فیصلہ سنانے والے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ رائے دہندوں نے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترقی کے حق میں ووٹ دیا۔ TRS امیدوار کی کامیابی کے بعد تلنگانہ بھون میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے KT نے BJP کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کامیابی کے لیے BJP نے دہلی کے آقاؤں کی مدد سے بہت کچھ کیا اور باوجود اس کے TRS کی کامیابی کو روک نہیں پائے۔ دولت اور شراب کی بڑے پیمانے پر تقسیم، TRS قائدین اور کارکنوں پر حملے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کار کے مماثل انتخابی نشانات کی منظوری کے باوجود عوام نے TRS کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے کہا کہ منگڑ کے عوام نے چیف منسٹر KCR کی جانب سے تلنگانہ کی عزت نفس کے نعرے کی لاج رکھ لی۔ انہوں نے پارٹی کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے والے قائدین، کارکنوں، سوشل میڈیا واریئرز سے اظہار تشکر کیا جو مسلسل 40 دن تک انتخابی مہم میں مصروف رہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے کوآپریٹو الیکٹرک سپلائز سوسائٹی کے انتخابات منعقد کرنے عدالت سے مزید وقت مانگا تھا، جبکہ عدالت نے شیڈول مقرر کیا تھا۔ یہ سوسائٹی سلسلہ کے 260 موضوعات اور 13 منڈلوں کے علاوہ 2 میونسپلٹیز پر محیط ہے اور 3 لاکھ سے زائد ارکان ہیں۔ گزشتہ فروری میں الیکشن کا انعقاد باقی تھا۔ میعاد کی تکمیل سے ایک ہفتے قبل کمشنر و رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز نے پرسن انچارج اور 11 ارکان کا تقرر کیا تھا۔ بعد میں کلیکٹر کو پرسن انچارج مقرر کیا گیا۔ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تو ایڈیشنل رجسٹرار نے اگست میں الیکشن پلان داخل کیا، جس کے مطابق 28 دسمبر کو چناؤ ہوں گے۔ عدالت سے پلان کی منظوری کے بعد حکام نے مزید 3 مہینے کا وقت مانگا، جس پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مرزا رحمت بیگ قادری کنٹسٹڈ MLA MIM و انچارج راجندر نگر کانسٹیٹوئنسی کی زیر نگرانی میں سلیمان نگر کارپوریٹر نواز الدین نے ایریا سلیمان نگر وارڈ نمبر 57 MM پہاڑی شریف گارڈن میں JHMC کی طرف سے ٹریکٹر گاڑی منگوا کر لیبرز کے ذریعے مٹی لفٹنگ کا کام کروایا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اس مرتبہ دہلی میونسپل کارپوریشن کی انتخابات میں 40 نشستوں پر مقابلہ کرے گی اور قابل لحاظ مسلم و دلت آبادی والے علاقوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔ قومی دارالحکومت میں AIMIM کا یہ پہلا بڑا سیاسی اقدام ہے۔ اس نے 2017 کے بلدی انتخابات میں 9 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا اور تمام نشستوں پر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پارٹی 2 نشستوں کے لیے پہلے ہی امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ برج پوری وارڈ میں مصطفیٰ
آباد سے ستارہ محمد فخرالدین اور قراول نگر میں شری رام کالونی وارڈ سے سرتاج علی سیفی امیدوار ہوں گے۔ AIMIM دہلی کے ریاستی صدر کلیم الحفیظ نے کہا ہے کہ اسد الدین اویسی اور وارث پٹھان جیسے سینئر قائدین انتخابی مہم میں شامل ہوں گے۔ پارٹی جن نشستوں سے مقابلہ کرنے والی ہے ان میں بیشتر قراول نگر، اوکھلا، چاندنی چوک، سیما پوری، مصطفیٰ آباد، بلی ماران، بابرپور، سلیم پور، مٹیا محل اور صدر بازار شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی بنیادی طور پر دلت اور مسلم علاقوں کا مسئلہ اٹھائے گی جنہیں نظر انداز کیا گیا، اور دیگر علاقوں کی طرح جہاں ترقی ہو رہی بلدی خدمات وہاں نہیں پہنچ رہی۔ اس کے علاوہ کئی مواقع پر مسلمانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور چاہے وہ شمال مشرقی دہلی کے فسادات ہوں، تبلیغ جماعت کا واقعہ ہو یا جہانگیر پور میں MCD کی جانب سے بلڈوزر استعمال کیے جانے کا معاملہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح دونوں جماعتیں BJP اور عام آدمی پارٹی ان واقعات کے مرتکب رہے ہیں اور خاموش تماشائی بنے رہے۔ دہلی کے زائد از 2 کروڑ آبادی کا 15% حصہ مسلمان رائے دہندے ہیں جنہوں نے 2013 تک بڑی تعداد میں کانگریس کو ووٹ دیا۔ عام آدمی پارٹی کے ابھرنے کے بعد مسلمانوں کے ووٹ اس پارٹی کو منتقل ہو گئے۔ فروری 2020 کے اسمبلی انتخابات میں سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک بار پھر عام آدمی پارٹی کی حمایت کی ہے۔ اس مرتبہ پارٹی نے 53.57% ووٹوں کے ساتھ 62 نشستیں جیت لی۔ گزشتہ برسوں کے دوران عام آدمی پارٹی نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیخ کی حمایت کی اور ایودھیا تک تیرتھ یاترائیں نکالی۔ حال ہی میں چیف منسٹر اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم سے اپیل کی تھی کہ وہ کرنسی نوٹوں پر لکشمی دیوی اور گنیش بھگوان کی تصویریں چھاپیں تاکہ ملک کو معاشی خوشحالی ہو۔ تلنگانہ منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ونود کمار نے کہا ہے کہ انتخابی عمل پر ملک گیر بحث کی ضرورت ہے۔ انہوں نے TRS کی حلقہ منوگڑ میں کامیابی پر ویملواڑہ کی مندر میں TRS لیڈروں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر پوجا کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ آنے والی نسل کے لیے انتخابی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی چاہیے۔ انہوں نے دانشوروں پر زور دیا کہ وہ انتخابی نظام پر ملک گیر بحث کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں خامی کے سبب ہی وزیر اعظم مودی ملک میں صرف 32% ووٹ حاصل کر کے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے اور BJP پارٹی کی طرف سے حکومت کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ عوامی بہبود پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، ساتھ ہی حکومت مندروں کو ہر طرح سے ترقی دے رہی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں حالیہ عرصے کے دوران چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے چوروں کا اس میں ہاتھ ہے، جن کو پکڑنے کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ حالیہ دنوں کے دوران 8 دکانات کو ان چوروں نے نشانہ بناتے ہوئے چوری کی وارداتیں انجام دی۔ یہ چور بائک پر آ کر دکانات کے شٹرز کی قفل شکنی کے ذریعے چوری کی وارداتیں انجام دے رہے۔ ضلع کے ونائک نگر، کنٹیشور، دھرمارم میں یہ وارداتیں پیش آئی ہیں۔ اب ضلع نرمل میں بھی اسی طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ CCTV فوٹیجز میں دکھایا گیا ہے کہ اس ضلع میں بھی چوری کی وارداتیں انجام دینے والے افراد بائک پر پہنچے۔ 3 سال پہلے اسی علاقے میں اسی طرح کی چوری کی وارداتیں پیش آئی تھی۔ ان چوروں نے قبل از نواحی علاقوں کی کالونیوں کو نشانہ بناتے ہوئے چوری کی وارداتیں انجام دی تھی۔ تاہم اب یہ چور مین روڈ کے قریب واقع دکانات میں چوری کی وارداتیں انجام دے رہے، جس پر مقامی افراد نے رات میں پولیس کی پیٹرولنگ میں اضافے کی خواہش کی ہے۔
AICC के जनरल सेक्रेटरी वो इंचार्ज कम्युनिकेशन पब्लिसिटी एंड मीडिया जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पीर को 9 बजे शब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 13 रोजा सफर का आगाज करेगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 61वां दिन है। तेलंगाना में आज शाम ये यात्रा इख्तिताम को पहुंचेगी, जहां पर 390 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। आज सुबह राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के साथ इस यात्रा का कामारेड्डी टाउन में अहिया किया। आंध्र प्रदेश में एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। मुनासिब सड़क न होने की वजह से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये वाकया अन्य जिले मन्निम के पार्वतीपुरम में पेश आया है। जराये के मुताबिक जिले के कोमाराडा मंडल के ओताकोसो गांव तक सड़क न होने की वजह से उस हामिला खातून को नदी पार करते हुए अस्पताल को ले जाया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। नदी पार करने के बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। रियासत के कई मुकामात पर पक्की सड़क न होने की वजह से कबायली अफराद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ताउन हासिल करते हुए सरकारी व खानगी शोबों में बरसर खिदमात खुद साख्ता नर्सेस को बर्खास्त करने का फैसला। गैर तरबियत याफ्ता नर्सों पर अवाम की जिंदगियों के साथ खेलने का इल्जाम। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से मेट्रो स्टेशनों तक बस सर्विस की फराहमी के लिए L&T मेट्रो के साथ मुआहदा। मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC VC सजना ने बताया, हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम को बेहतर सिटी बस सर्विस फराहम करने के लिए ये मुआहदा किया गया। TRS के कारगुजार सदर वो वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने दहली के आखाओं के मुंह पर तमाचे की तरह मनोगुड़ में फैसला सुनाने वाले राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि राय दहिंदों ने शऊर का मुजाहरा करते हुए तरक्की के हक में वोट दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर 50,000 रुपए जुर्माना किया आयद। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के इंतखाबात मुनक्किद करने अदालत से मजीद वक्त मांगा था, जबकि अदालत ने शेड्यूल मुकर्रर किया था। शहर में मौसम अचानक सर्द, दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई शहरी अमराज के शिकार। मौसमी तब्दीली के नतीजे में वायरल इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की तब्दीली से मुतालिक पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा। ये नोटिस TRS के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई। इंतखाबी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत। विनोद कुमार, उन्होंने कहा, हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में खामी के सबब ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क में सिर्फ 32% वोट हासिल करके हिंदुस्तान के सियाह व सफेद के मालिक बन बैठे। निजामाबाद में चोरी की वारदातें। महाराष्ट्र के गृह पर शुबा किया जा रहा है कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले चोरों का इसमें हाथ, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें सरगर्म। नोटबंदी बड़ी नाकामी थी। केटीआर ने कहा है कि किसी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे जला दीजिए। उन्होंने हैशटैग नोटबंदी की नाकामी भी लगाई और साथ ही अपने दावे की हिमायत में अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में इख्तिताम। तेलंगाना में आज शाम ये यात्रा इख्तिताम को पहुंचेगी, जहां पर 390 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। आज सुबह राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के साथ इस यात्रा का कामारेड्डी टाउन में अहिया किया। आंध्र प्रदेश में एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। मुनासिब सड़क न होने की वजह से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।